نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین، نصارہ میں عیسائیت میں ایک رسم تھی رہبانیت۔ رہبانیت کا مطلب یہ تھا کہ نصارہ نے یہ عقیدہ خود سے گھڑ لیا تھا کہ شادی کرنا، نکاح کرنا اور بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا اللہ کے قرب میں رکاوٹ ہیں۔ جو بندہ ان کاموں میں مشغول ہوگا وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، تو وہ جنگلوں کی طرف نکل جاتے، غاروں کی طرف نکل جاتے، نکاح وغیرہ نہیں کرتے تھے اور عبادات وغیرہ کے اندر ہی مصروف رہ کر زندگی گزار دیتے تھے۔ اسے رہبانیت کہا جاتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے، بلکہ دو ٹوک لفظوں میں واضح کیا کہ اگر تم نکاح کر کے بیوی کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارو اور بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے محنت کوشش کرو تو یہ تمہارے لیے اللہ تک پہنچنے میں معاون اور مددگار ہوں گے۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے جنگلوں غاروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری عظیم الشان سنت ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بتائیے، نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں نبیوں کی سنت ہیں، 4 چیزیں انبیاء کی سنتیں ہیں، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ نمبر 1، حیا داری، یعنی تمام انبیاء با حیا ہوا کرتے تھے۔ نمبر 2، تعطر، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، سواک، یعنی تمام انبیاء مسواک کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 4، النکاح، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام نکاح کر کے ازدواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ جل شانہ کا، فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی کتنے ہی انبیاء کو بھیجا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کی بیویاں بھی تھیں اور اولادیں بھی تھیں۔ یہ بات واضح ہے کہ تمام نبیوں کا فریضہ تھا اللہ کے دین کی دعوت، مخلوق کو اللہ سے ملانا، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری کے باوجود اولاد، بیوی، بچے ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ پتہ چلا نکاح، بیوی، بچے اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ نکاح کو آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کہا ہے، اور سنت سے منہ موڑنے والے سے آپ نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اذا تزوج العبد، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف الدین،
اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، مکمل کر لیا۔ یعنی نکاح کی وجہ سے تو آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک کنوارا آدمی چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی ایمان کے کامل رتبے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ نکاح نہیں کرتا اور ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر اس کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں جس لڑکے کی شادی نہ ہوئی ہو اور وہ جوان العمر ہو، اس کو مسکین کہا گیا ہے، اور اسی طرح جس لڑکی کی شادی نہ ہوئی ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث پاک میں اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ عمر کے اس حصے میں بھی یہ ازدواجی زندگی گزارنے سے محروم ہیں۔ لہٰذا آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ نکاح صرف آقا علیہ السلام کی نہیں، تمام نبیوں کی سنت ہے، اور اس سنت سے منہ موڑنے والے سے آقا علیہ السلام نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے ہم نکاح کو صرف ضرورت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر اس کی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔